سرکار حجت دوران کی جلد تشریف آنے کے لیے صلوات پڑھیں۔ تھوڑی سی رحمت فرما کے آگے آگے آ جائیں تاکہ پچھلے آنے والے لوگوں کو جگہ مل سکے۔ ضرور پڑھتے ہوئے تھوڑے سے آگے تشریف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار المنافقین ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت نبویہ والشولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والإثار الجعفریہ والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية قائم بأمر الله والصلاة والسلام على عباده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين الشرفاء ولعنة الله على غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم نداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقان الأمين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آج تیسری مجلس سرکار نواب کربلا کی بارگاہ میں ہم مل کر نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور مجلس حسین زندگی کی علامت ہے. تو میں ہر مجلس میں تمہیداً چند جملے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حمد و صلہ کی ہے کہ جس کی بارگاہ میں محمد و علی جیسی ہستیاں سجدہ ریز ہیں، اور حمد و صلہ کی ہے کہ جس کی بارگاہ میں محمد و علی جیسی ہستیاں کبھی رکوع کبھی سجدے میں کبھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ کبھی سبحان ربی العلا و بحمدہ کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں. اس اللہ کی حمد ہے اور درود و سلام ہے ان ہستیوں پر جو لائق درود و سلام ہے، اور لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے آل بیت محمد کا انکار کیا یا ان کی دل آزاریاں کی، اور خدا کی سات رحمتیں ہیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ولایت امیر اور اطرت امیر کو بزم ملائکہ اور انبیاء میں بیٹھ کے تسلیم کیا، قبول کیا، اور آج اسی پہ خاتمے کی دعا کر رہے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر میں نے عرض کیا یہ زندگی کی علامت ہے، اور حسینیت اور یزیدیت کے فرق کے نام کو حسین کہتے ہیں. مسلسل آیت مودت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں خداوند متعال کا ارشاد ہے، اپنے پیغمبر سے خالق فرما رہے ہیں کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے میرے قریبیوں سے یا ایک معصوم عالم ہے اس سے مودت کرو، ان سے مودت کرو. اور میں نے مودت کا عرض کیا تھا کہ محبت مودت میں فرق یہ ہے، محبت پہ ہر چیز قربان اور مودت پہ ہر محبت کو قربان کر دیا جاتا ہے. یہ مودت کی عظمت ہے کہ اس پہ ہر محبت کو قربان کر دیا جائے. اور جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، وصول فرما لیجئے گا،
خالق نے مودت اہل بیت کا حکم دیا ہے، مسلمان کبھی اعتراض، اب لوگوں پہ تو ہمیں پریشانی ہے ہی کوئی نہیں، پریشانی تو یہ ہے اب اپنے بھی اعتراض کرنے لگے ہیں۔ علم کے سامنے جھکنا کہاں لکھا ہے؟ زنی زنی کہاں لکھی ہے؟ ماتم قمیض اتار کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ آل محمد کی بارگاہ میں سجدے کرنا کہاں لکھا ہے؟ یہ سر پہ کمازنی کرنا کہاں لکھا ہے؟ تو اب اگر وہ اتنی باتیں کرتے ہیں تو ایک زحمت کیوں نہیں کر لیتے، قرآن کی اسی آیت کو پڑھ لیں کہ خالق نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جملہ وصول فرما لینا۔ خالق نے مودت آل محمد کا حکم دیا ہے، حد مودت بتائی نہیں ہے۔ کوئی مودت کی حد مجھے بتا دے تو ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ جیسے المومنین کے لیے کہتے ہیں لوگ آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں، ہم اصل میں دعوت یہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر تم نے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو سن کے پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ ہم نبیوں سے ان کو بڑھا دیتے ہیں، اصل میں تم نے رسالت کہیں اور سنی ہے، امامت یہاں سنی ہے۔ اب جب رسالت وہاں سن کر امامت یہاں سنتے ہو تو تمہیں لگتا یہ ہے کہ ہم علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں۔ رسالت بھی اگر یہاں سنو پھر امامت سنو تو پتا چلے کہ ہم علی کو کیا مانتے ہیں، محمد کو کیا مانتے ہیں۔ جو ہے چند جملے مجھے عرض کرنے ہیں تمہیدی، پھر انشاءاللہ یہ فضائل کے چند جملے مجھے عرض کرنا ہے۔ مجھے علم ہے کہ آپ محمد و آل بیت محمد علیہ السلام کی فضائل کی عاشق لوگ ہیں اور یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے یا ایک معصومہ عالم سے مودت کرو، تو لوگوں نے کام کیا کیا؟ لوگوں نے سونا چاندی ہیرے اور جواہرات لیے پیغمبر کی بارگاہ میں چلے کہ اجر رسالت دے چل کے۔ اگر اجر رسالت سونا چاندی ہیرے اور جواہرات ہوتے تو پھر امیروں کے لیے تو دین مباح تھا، جن کے پاس سونا چاندی نہیں تھا ان کے لیے دین مباح نہ ہوتا۔ سونا اور چاندی لے کر جب لوگ گئے تو راستے میں دیکھا ایک مومن نے اپنی مومنہ بیوی سے آ کے کہا کہ لوگ اجر رسالت دینے کے لیے جا رہے ہیں، میں کیا لے کر جاؤں؟ توجہ ہے، لوگ اجر رسالت دینے کے لیے سونا چاندی اور ہر چیز لے کے جا رہے ہیں تو میں کیا لے کر جاؤں؟ اس مومنہ عورت نے کہا گھر میں ایک ہی کھجور کا دانہ ہے، ایک کھجور کا دانہ ہے، تم بھی جا کر دے دو۔ اس نے کہا ایک کھجور کا دانہ کیسے دوں؟ تو اس نے اندر سے جھانک کے دیکھا تو ایک شخص تھا جو بہت زیادہ کھجوریں پیغمبر کی بارگاہ میں لے کے جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ نیت کو دیکھتے ہیں، حیثیت کو نہیں دیکھتے، اگر تمہیں ایک کھجور دیتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ جو بہت زیادہ کھجوریں لے کر جا رہا ہے اپنی کھجور کو انہی میں ملا دو، اپنی کھجور کو ان کھجوروں میں ملا دو۔ خدا کی قسم وہ جب سب لے کے گئے، پیغمبر نے کہا نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے نہ مجھے ہیرے اور نہ جواہرات چاہیے، ان کا تو خالق ہی میں ہوں، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اور کھجوروں میں بھی کھجور وہ اٹھائی جو مومنہ نے خلوص نیت سے بھیجی، جو اس مومنہ نے بھیجی تھی، اس کھجور کو اٹھا کے تناول فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں یاد رکھو سونا چاندی یہ اجر رسالت نہیں ہے، اجر رسالت مودت ہے، اور مودت
دل میں رکھی جاتی ہے. میں نے مانگی وہ چیز ہے جو اللہ نے ہر امیر کو بھی دی ہے, ہر غریب کو بھی دی ہے, وہ ہے دل. بس اس دل میں آل محمد کی محبت رکھو. بس بات شروع ہو گئی. محبت رکھو. بیٹھے ہوئے تھے امیر ممکنات حجرے میں پیغمبر کے ساتھ, اور ایک ہمیشہ اعتراض کرنے والی, جلنے والی شخصیت نے دیکھا کہ پیغمبر علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اتنے میں مسلمانوں کے خلیفہ اول بھی تشریف لے آئے, تو پیغمبر نے جب ان دونوں باپ اور بیٹی کو سامنے دیکھا, ادھر علی ابن ابی طالب کو دیکھا, تو مسکرا کے فرماتے ہیں النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو چل کے جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جو علی کا چہرہ دیکھیں گے وہ تو عبادت کر لیں گے. علی نے بھی آخر پردہ غیبت میں جانا ہے, یہ میں نے جملہ کہا ہے, اس نے نہیں کہا تھا, اس نے اور جملہ کہا. علی نے بھی پردہ غیبت میں جانا ہے. جو دیکھیں گے وہ تو عبادت کر لیں گے, اور جو علی کو نہ دیکھیں وہ عبادت کیسے کریں گے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ عام آدمی نہیں, یہ علی ہے, یہ عام ہستی نہیں, یہ علی ہے. جب علی دنیا میں رہے تو النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, اور اگر علی پردہ کر جائے تو الذکر علی عبادہ. پھر علی کا ذکر عبادت ہے. جب ذکر کا اس نے سنا کہ ذکر بھی عبادت ہے, تو کہنے لگی اگر کوئی جانتی تھی نا اپنے خاندان کو, لوگ خوب جانتے ہیں کہ کتنے علی کے دشمن ہیں, کتنے علی کے دوست ہیں, بشمول خود کے. کہنے لگی اگر علی کا کوئی ذکر نہ کرتے تھے تو پھر عبادت کیسی. اب نبیوں کے سلطان کو جلال آیا, فرماتے ہیں جب تک دنیا میں ظاہر رہے النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جب علی پردہ غیبت میں چلے جائیں الذکر علی عبادہ, پھر علی کا ذکر عبادت ہے. اور اگر کوئی کمینہ علی کا ذکر بھی نہ کرنے دے الحب علی عبادہ. پھر علی کی محبت عبادت ہے, علی کی محبت عبادت ہے, علی کی محبت عبادت ہے. ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں. توجہ سے جملہ سماعت فرمانا. ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں. ذہنی وجود ہوتا ہے, مکتوبی ہوتا ہے, ملفوظی ہوتا ہے, حقیقی ہوتا ہے. چار وجود ہیں ہر چیز کے. اب میں اس کی ذرا سے تشریح کر دوں. مکتوبی, ملفوظی, ذہنی, حقیقی. مکتوبی لکھا ہوا, ملفوظی خود لکھنا, ذہنی ذہن میں سوچنا, حقیقی کہ اس کی حقیقت سامنے ہو. علی کا ذکر عبادت ہے, یہ جملہ ذہن میں رہے. ہر چیز کے ہیں چار وجود. بھوک لگی ہو کسی آدمی کو تو اسے کہو کہ وہ روٹی روٹی لکھنا شروع کر دے, بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں مٹے گی. اسے کہو کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دے, روٹی روٹی روٹی, بھوک نہیں مٹے گی. اسے کہو ذہن میں تصور رکھے روٹی کا, بھوک نہیں مٹے گی جب تک حقیقی وجود اس کا اس کے سامنے نہیں آ جائے گا. تو یہ تین ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ ہے کہ جب تک حقیقی وجود سامنے نہ آئے اس وقت تک بھوکا سحر نہیں ہوتا. لیکن علی کے لیے معاملہ ہی دوسرا ہے. علی علی زبان سے کرو تو عبادت, علی کو ذہن میں رکھو تو عبادت, علی کو لکھنا شروع کرو تو علی کا ذکر عبادت, علی کو سوچنا عبادت. کعبہ
سے عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ مکان سے مکین افضل ہے۔ کعبہ کعبہ کہتے رہے، عبادت نہیں ہوگی جب تک 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کر کے نہ جائے تو عبادت ہوگی اس وقت جب 3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جائیں گے تو عبادت ہوگی۔ لیکن میں قربان جاؤں سرکار مصطفیٰ کے، سرکار نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم اتنی نمازیں پڑھو میں محمد تمہارے گھر آؤں گا۔ حج کرنے جاتے ہیں انسان، ملنا کس سے ہے؟ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا ہے، جناب رسالت کی زیارت کرنا ہے۔ رسول نے کبھی نہیں کہا کہ تم اتنی نمازیں پڑھو میں تمہارے گھر آؤں گا، اتنے روزے رکھو میں تمہارا مہمان بنوں گا۔ 14 کے 14 جناب سید الشہداء سمیت سرکار فرماتے ہیں پیغمبر اسلام حسین کا ذکر اپنے گھر میں تم کرو، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو لے کر اور تمام معصومین کو لے کر میں محمد تمہارا مہمان بن جس نے محمد کو مہمان بنانا ہو وہ ذکر حسین کرے، وہ ذکر حسین کرے۔ اللہ اور محمد اور اہل بیت ایک ہی ہستی کا نام ہے، ایک ہی ہستیاں ہیں یہ ہمیں دکھانے کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا جب یہ اکٹھے ہو جائیں تو اللہ، جب یہ الگ الگ ہوں کوئی مصطفیٰ کوئی مرتضیٰ کوئی جناب سیدہ، اور میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جتنے مومنین ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ لوگ علی کو مان لیں، لیکن میں آج ایک عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں لوگ محمد کو مان لیں، لوگ محمد کو مان لیں، رسالت کو مانیں گے تو امامت سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دنیا نے سنا ہے رسول کو وہاں یہاں رسول کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، جہاں رسول کائنات کے پاس علم نہیں ہے، یہاں آ کے رسول کو سنو کہ جس علی کو ہم 24 گھنٹے پوچھتے ہیں اور جس علی کو ہم آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل جانتے ہیں، وہ علی کہتے کیا ہیں؟ انا عبد بن عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ جس کا غلام علی جیسا شہنشاہ ہو، جس کا غلام، اور ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں محبت اہل بیت دلوں میں رکھ کر اسے لینا، پیغمبر کے وسیع نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا بندہ ہوں، میں نبی کا بندہ ہوں، کیونکہ نبوت مفضول ہے، علی افضل ہے، نبوت مفضول ہے۔ یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم سرکار رسالت کو امام الانبیاء مانتے ہیں۔ علی امام ہے، سید الانبیاء بھی امام الانبیاء ہے، نبوت کا بندہ نہیں کہا، کہا انا عبد بن عبید محمد، میں محمد کا بندہ ہوں۔ محمد اور ہے، نبوت اور ہے۔ نبوت عہدے کا نام ہے، توجہ ہے، اور نام محمد اللہ نے نہیں رکھا، قرآن میں ہے وَاسْمُهُ احمد، قرآن میں کیا ہے؟ وَاسْمُهُ احمد۔ یہ نام محمد کس نے رکھا؟ آؤ مسلمانوں سے پوچھو، سب نے کہا یہ نام جناب ابو طالب نے رکھا۔ کس نے رکھا؟ ابو طالب نے نام محمد رکھا۔ اللہ نے کہا خبردار کوئی لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ اگر پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور توجہ تو کریں، نام رکھا ہے عمران نے، نام رکھا ہے ابو طالب نے، اللہ نے نام رکھا ہے احمد۔ فرمایا جرا خبردار اگر کسی نے لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ کہا تو کافر ہو جائے گا۔ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ تم پھر مسلمان ہوگے، تو آپ بھی بے غیرت انسان اس کے ایمان کی بحث کر رہا ہے جس کے رکھے ہوئے نام کو کافر دوہرا کے مسلمان ہوتے ہیں۔ جس کے رکھے ہوئے نام کو لوگ دوہرا لیں اپنی زبانوں پہ تو مسلمان ہو جائیں۔ نام محمد رکھا عمران نے، اور یہ لفظ محمد جو ہے میم ہے میم دار، محمد نہیں بنتا۔ میم ہے میم دار، محمد نہیں بنتا، محمد بنتا ہے۔ توجہ ہے، محمد بنتا ہے۔ ایک لفظ ہے جو تطہیر کے پردے میں ہے، جب اس کو شامل کرے تو محمد بنتا ہے۔ جب اس کو شامل کرے تو محمد بنتا ہے۔ مکے میں قحط ہوا، 10 برس کا سن تھا آپ کے پیغمبر کا۔ توجہ سے جملہ فرما، 10 برس کی زندگی، جو ایمان پہ بحث کرتے ہیں جملہ میں کہنے لگا ہوں، لطف آپ لے لینا۔ 10 برس کی زندگی جو آج ایمان پہ بحث کرتے ہیں، مکے میں قحط پڑ گیا، سارے کافر اکٹھے ہوئے اور دروازہ ابو طالب پہ آئے، آ کر دق الباب کیا۔ دروازہ جناب عمران نے کھولا۔ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی اس لیے کہ ہمارے خدا ہم سے ناراض ہیں، ہمارے بت ہم سے ناراض ہیں، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے بت تو ہم سے ناراض ہیں، آپ دعا کریں کیونکہ کعبے کا رب تو آپ پہ راضی ہے۔ کعبے کا رب تو، اگر ایسی بات ہوتی تو کافر یہ کیوں کہتے کہ کعبے کا رب تو آپ پر راضی ہے، کعبے کا رب تو آپ پر راضی ہے۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ نے کام کیا جناب عمران نے اندر گئے، سفید لباس میں سرکار محمد کو اٹھائے ہوئے، 10 برس کی زندگی ہے محمد کی، 10 برس کے محمد کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ان کے سامنے لے کے آئے اور فرماتے ہیں یا محمد آپ دعا کریں۔ لوگوں سے کہتے ہیں ان سے کہیں کہ یہ دعا کریں۔ سرکار رسالت نے دعا کی، تاریخ نے لکھا اتنی بارش ہوئی کہ کوئی بھی عرب سوکھے کپڑوں سے اپنے گھر نہ پہنچ سکا، کپڑے سب کے گیلے ہوئے، سب کی زبان پہ یہی تھا، واہ محمد واہ محمد واہ محمد واہ محمد۔ جناب محمد نے پیشانی ابو طالب کا بوسہ دیا، فرماتے ہیں چچا نہ میں نے نبوت کا اعلان کیا، نہ میں نے رسالت کا اعلان کیا، اور آپ نے واہ محمد کروا دیا۔ میں آپ کا مطرود ہوں، انتظار کرنا، ایک وقت آئے گا آپ نے چند کفار میں مجھے کہا ہے، کہلوایا ہے واہ محمد، میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں آپ کے بیٹے کا یا محمود و بحق محمد، یا اللہ و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا موسم و بحق الحسن، یا قدیم الاسان بحق حسین علیہ السلام۔ اللہ کے حبیب کا نام محمد، اللہ کا نام محمود، توجہ، حبیب کا نام محمد، خود کا نام محمود۔ لغت میں پڑھا محمد کے معنی
جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ محمود کا معنی جس کی تعریف کی گئی ہو۔ توجہ ہے؟ محمود اور محمد میں فرق، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو محمد، محمود جس کی تعریف کی گئی ہو۔ سجدے میں جا کے خالق ازلی سے کہا پروردگار ہونا تو یہ چاہیے تھا، تو ہے خالق، یہ ہے مخلوق، تو ہوتا محمد، یہ ہوتے محمود، کیونکہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو وہ محمد ہے، جس کی تعریف کی گئی ہو وہ محمود ہے، تو ہوتا محمد، یہ ہوتے محمود۔ خبر میں محمود کے لیے ہوں، تعریف کی ہے فرشتوں نے، انبیاء نے، چرند نے، پرند نے، ستاروں نے، آسمانوں نے، سمندروں نے، ہر چیز نے میری تعریف کی ہے، اس لیے میں محمود ہوں۔ یہ محمد اس لیے ہے کہ اس کے قصیدے میں نے پڑھے۔ ان کے قصیدے میں نے پڑھے، اس لیے میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں محمود ہوں، یہ محمد ہے۔ اور کیا کہ اختیار محمد کیا ہے؟ جس کا علی جیسا داماد ہو، بطول جیسی بیٹی ہو، حسنین جیسے نواسے ہو، ابو طالب جیسا مربی ہو، جس کو محمد کہے ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس عمران کو محمد رب کہے، ابو طالب جیسا چچا ہو، حسنین جیسے نواسے ہو، علی جیسا داماد ہو، بطول جیسی بیٹی ہو، اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور عظمت محمد کیا ہے؟ عظمت محمد کیا ہے؟ عظمت رسالت کیا ہے؟ عظمت رسول کیا ہے؟ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر۔ ابو جہل نے کہا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ پیغمبر نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ منافق سے کافر اچھا تھا، جس نے یہ کہہ دیا کہ کلمہ پڑھ کے تیرے ساتھ بغاوت نہیں کر سکوں گا، اگر بغاوت کی تو کافر ہو جاؤں گا، منافق ہو جاؤں گا، اس لیے کافر ٹھیک ہوں لیکن منافق نہیں بننا چاہتا۔ کافر کی نگاہ میں بھی منافق بہت بڑی بری چیز، منافق نہیں بنوں گا۔ تو مانتے کیسے ہو؟ آپ کو صادق بھی مانتا ہوں، امین بھی مانتا ہوں۔ پیغمبر نے اچھا کر میں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، توجہ میری طرف رکھیں، بچوں کو گود میں بٹھا لیا کریں، مستقل بٹھا لیں گود میں، کیونکہ ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، بچوں کو بٹھانا چاہیے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، توجہ جواب دے، پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا کہو گے؟ ابو جہل جیسا کافر کہتا ہے اگر آپ کہیں گے تو مان جاؤں گا، اگر آپ کہیں گے تو مان جاؤں۔ میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ آپ غلط بیانی نہیں کر رہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میری نظر پتھرا گئی ہے۔ جو کافروں کی نگاہ میں اتنا عظیم ہو، اتنی عظمت والا ہو، جس کو خدا یہ کہے جہاں تم بیٹھ جاؤ مجھے اس جگہ کی قسم، جہاں تم چلو مجھے ان گلیوں کی قسم، مجھے تمہاری واللیل کی زلفوں کی قسم۔ یہ الگ بات ہے، مسلمانوں کو کملی یاد رہ گئی، حالانکہ یا ایھا المزملو یا ایھا المدثر،
کملی اور چادر دونوں کا تذکرہ ہے، توجہ فرمانا۔ کملی لوگوں نے یاد رکھی، مولانا حضرت علی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایسے بھولے ہیں مسلمان، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، گرمی میں کملی کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ گرمی نہ سردی دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ چادر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ رب کعبہ کی قسم اگر چادر کا نام لیں تو پھر جو چادر میں آ کر بیٹھے تھے ان کا بھی تذکرہ کرنا پڑتا ہے کہ چادر میں تھا کون؟ اگر چادر کا ذکر کریں تو جو چادر میں تھے ان کا بھی ذکر کرنا پڑتا ہے، چادر میں جو تھے یہ ذکر میں کسی اور وقت کروں گا، لیکن ایک جملہ سن لیں، دنیا نے مقابلے کے لیے بہت سے کام کیے، جب تک قرآن میں انما یرید اللہ کی آیت موجود ہے کسی اور طبیب کی صداقت آل محمد کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، ارادے کو جاننے والا بھائی کا نام کون سا ہے کہ وہ جانے کہ اس کا ارادہ کب سے ہے، کیونکہ جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، تو ہے تب سے۔ رب کعبہ کی قسم آسمان نہیں تھا وہ تھا، زمین نہیں تھی وہ تھا، آدم نہیں تھے وہ تھا، نوح نہیں تھے وہ تھا، ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ نہیں تھے وہ تھا، جنت نہیں تھی وہ تھا، جہنم نہیں تھا وہ تھا، دریا نہیں تھے وہ تھا، سمندر نہیں تھے وہ تھا، آسمان کے ستارے نہیں چمک رہے تھے وہ تھا، چاند کی روشنی نہیں تھی وہ تھا، سورج نہیں چمک رہا تھا وہ تھا، بلکہ یہ کیوں نہ کہہ دوں تھا نہیں تھا وہ تھا۔ تھا نہیں تھا وہ تھا، بس کون جانے گا کہ کب سے اس نے ارادہ کیا ہے، بس جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے کہ آل محمد آپ سے نجاست کو دور کروں نہیں، توجہ ذہنوں میں جگہ دیجیے جملے کو، دور کروں نہیں رکھوں۔ دور کیا جاتا ہے تب جب پہلے نجاست کا شائبہ ہو، پہلے تھی اب دور ہو گئی، اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، کروں نہیں۔ دن میں 5 مرتبہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہمارے کہنے سے اکبر نہیں ہوتا، وہ ہے ہی اکبر، یہ اس کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ آل محمد اس آیت کی وجہ سے پاک نہیں ہے، اس وجہ سے پاک نہیں ہے کہ آیت تطہیر آئے، آیت تطہیر تو اعلان طہارت ہے، یہ تو اعلان طہارت ہے، پاک تو وہ ہیں، یہ ہے اعلان طہارت۔ تو حکم کیا ہوا پروردگار کا؟ آپ کو اس طرح پاک رکھے، یہ کرے ان لوگوں کا ترجمہ ہے کہ جو اپنے منظور نظر لوگوں کو اہل بیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا پاک کرے، پاک کرے نہیں پاک رکھے، پاک رکھے۔ اب جملہ ایک لطف والا ہے، بیدار ہو کے سننا، انما یرید اللہ
लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। यही है ना आयत, यही है ना आयत, यही आयत है ना कि अल्लाह का इरादा ये है कि अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत का लफ्ज़ कहते हैं ना। खुदा की कसम, यहाँ अगर किसी मोमिन को बंदा पूछे, मसलन मीर शाह साहब से पूछे कोई, तवज्जो से जुमला सुनो, शाह जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो अगर ये कहें मैं घर जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने घर जा रहे हैं। लफ्ज़े घर दलालत है अपने घर की। अगर कहीं और जाना हो तो कहेंगे मैं फला आदमी के घर जा रहा हूं। सिर्फ कहें मैं घर जा रहा हूं तो घर जाना लफ्ज़ दलील है इस बात की कि मैं अपने घर जा रहा हूं। अल्लाह ने भी यही कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। अहले बैत में यह नहीं कहा ऐ इमरान के घर वालों, ये नहीं कहा मोहम्मद के घर वालों, ये नहीं कहा अली के घर वालों। अल्लाह कह ये रहा है ऐ मेरे घर वालों। इसीलिए अल्लाह ने कहा याद रखो जब इनके सलाम भेजो तो सलाम में कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अल्लाह। कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना मैं किसी का बाप ना किसी का बेटा, मैं किसी का बाप नहीं हूं ना किसी का बेटा हूं, बस मैं आहद हूं। उसको आहद कहा किसने है? मैं आहद हूं, वाहिद हूं, ठीक है। ना मैं किसी का बाप हूं ना किसी का बेटा हूं। ये कुरान में खालिक के कायनात फरमा रहा है। अल्लाहु समद, जुमला सुनना, जंग में है 70,000 आलमीन का इमाम, आता है यहूदी और घोड़े की निजाम में हाथ डाल के कहता है यानी पहले ये बताएं कि अल्लाह ने कहा कुरान में, तुम्हारा कुरान है लम यलिद वलम यूलद, और फिर उन्होंने कहा है अल्लाहु समद। ये लफ्ज़ समद का मतलब क्या है? साफ है, अगर अहले बैत ना होते तो मुसलमानों के खलीफे मर जाते। एक समद का तर्जुमा न मिलता, एक समद का तर्जुमा न मिलता। यानी समद का मतलब बयान करें, फरमाते समद उस सैयदो सरदार को कहते हैं कायनात जिसके सामने जवाब दे हो और वो किसी का जवाब दे न हो। समद उस सैयदो सरदार को कहते हैं कि कायनात जिसकी जवाब दे हो और वो किसी का जवाब